فلسطین کی تاریخ۔ ناظرین، فلسطین کی تاریخ ایک بہت ہی قدیم اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ فلسطین دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں سے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے جنم لیا۔ فلسطین پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ہے، جن میں قدیم مصری، قدیم اسرائیلی، فارسی، مقدونی، رومی اور اسلامی اور صلیبی حکمران شامل ہیں۔ ناظرین، زمانہ قدیم کی بات کریں تو رومی سلطنت نے 63 قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر یہودا رکھا۔ رومن جنگیں یروشلم کی تباہی اور یہودیوں کے منتشر ہونے کا باعث بنی، جس سے یہودیوں کا ڈایا سپور شروع ہوا۔ بازنطینی اور ابتدائی اسلامی دور کی 4 صدی سے لے کر 7ویں صدی تک کی بات کریں تو رومی حکومت کے بعد فلسطین بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 638 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس سے خطے میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ صلیبی دور 1099 سے لے کر 1187 تک کی بات کریں تو پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کی لاطانی سلطنت قائم کی۔ ایک مسلم رہنما صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کیا۔ عثمانی حکومت، جو کہ 1517 سے 1917 تک تھی، فلسطین 400 سال سے زائد عرصے تک عثمانی حکومت کے تحت رہا۔ اس دوران مقامی آبادی میں عرب، یہودی اور عیسائی شامل تھے۔ 19ویں صدی کے اول و آخر میں یہودیوں کی نقل مکانی کا اضافہ دیکھا گیا، جو صہیونی تحریک کی وجہ سے چلی، جس نے فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنے کی کوشش کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ اس دوران یہودی تارکین وطن اور عرب باشندوں کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا، اور اقوام متحدہ نے 1947 میں تقسیم کا ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں تشدد شروع ہوا۔ 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بین گورین نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے۔ سن 1967 اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ 6 روزہ جنگ لڑی اور فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر اب تک اسرائیل فلسطین کے بیشتر علاقے پر قابض ہے اور فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا۔ اسرائیل نے اس مختصر مگر اہم تنازع کے دوران مغربی کنارے غزہ کی پٹی، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں نے اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے کافی جدوجہد کی ہے، لیکن انہیں اسرائیل کی فوجی طاقت اور امریکہ کی حمایت کے سامنے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج بھی فلسطین دنیا کے سب سے بڑے مہاجر کیمپوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر رہ گئے ہیں۔ فلسطینی مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی تاریخ ایک المناک تاریخ ہے، جس میں فلسطینیوں نے بہت ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن فلسطینیوں نے اپنی آزادی اور اپنا حق خودداریت کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ مسئلہ فلسطین کی بات کریں، یہ مسئلہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے شروع ہوا، جب لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجر بن گئے۔ اسرائیل نے فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی ہیں اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ فلسطینی اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے کافی بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔
فلسطین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے دونوں فریقین کو سمجھوتا کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق ہے اور اسرائیل کو بھی اپنے وجود کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے جس میں لاکھوں فلسطینی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے، اپنی سرزمین پر قبضہ کرنے اور آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ مسئلے کے حل نہ ہونے کی صورت میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مزید تناؤ اور جنگ کا خطرہ رہے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی برادری کو فلسطینیوں اور اسرائیل دونوں فریقین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ فلسطین کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے لیکن اس کا حل ناممکن نہیں ہے۔ دونوں فریقین کی سیاسی مرضی اور عالمی برادری کی حمایت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تاہم عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور اسرائیل کے قیام کے بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی اور فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجر بن گئے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے اور انہیں اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق دیا جائے۔ تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کافی جنگیں ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے کافی بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ دونوں فریقین کو سمجھوتا کرنا ہوگا تاکہ اس تنازع کا ایک پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔